حدیث نبوی میں ہے کہ خدائے متعال کے 7ویں دن جنت النعیم میں 40,000 شہیدوں اور 40,000 صدیقین کا ثواب عنایت فرماتا ہے رمضان کے 7ویں روزے رکھنے والے کو۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو 40,000 شہداء کا 40,000 صدیقین کا ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے عنایت ہوتا ہے، اعلیٰ ترین مرتبہ جو کسی بھی انسان کو عطا ہو سکتا ہے دنیا اور آخرت میں، وہ یہ ہے کہ اسے حجت خدا کی ہمراہی نصیب ہو جائے۔ جو زیارت عاشورہ کا بھی فقرہ ہے کہ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي، اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے عزت و کرامت عطا فرما بمعرفتکم، اہل بیت عصمت و طہارت کی معرفت کے ذریعے مجھے عزت اور کرامت عطا فرما، ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم، اور مجھے بطور رزق عطا فرما اہل بیت کے اعداء سے براءت، اس لیے کہ یہ کمال معنوی کا ذریعہ ہے۔ اہل بیت کی ولایت بھی اس پر ایمان رکھنا اور ان کے اعداء سے براءت پر ایمان رکھنا کمال معنوی کا ذریعہ ہے۔ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، اور اس طرح کہ پروردگار مجھے دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب ہو جائے۔ وَأَن یُثَبِّتَ لِی عِندَکُم قَدَمَ صِدْقٍ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ، اور پھر اس ہمراہی پر مجھے ثابت قدم بھی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ زیارت عاشورہ کی دعائیں ہیں، ماشاءاللہ آپ سب کو یاد ہے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے گا کہ فقط ہماری نہیں اور آپ کی نہیں، اولو العزم انبیاء کی تمنا رہی ہے کہ ان کا شمار شیعان امیر المومنین میں سے ہو۔ دیکھیں آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں شیعہ کون ہے۔ سورہ صافات کی اگر آپ آیت نمبر 83 اور 84 کو دیکھیں، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، تو یقیناً آیت کا ظاہر یہی ہے کہ یقیناً نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے والے تھے ابراہیم، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کی خدمت میں پہنچے۔ چونکہ شیعہ کہتے ہیں پیروی کرنے والے کو، صحیح ہے؟ فقط نعرہ لگا دینے والا شیعہ نہیں ہوتا، نعرہ لگانے والا محب ضرور ہوتا ہے، اس کا احترام اور اکرام بھی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ شیعہ بھی ہو۔ نعرہ حیدری یا علی، ہم خود بھی اس سے بڑے محظوظ ہوتے ہیں روحانی طور پر، اور مجلس کا ہماری ایک لازمی جز ہے اور ہونا چاہیے، لیکن شیعہ کہتے ہیں پیچھے چلنے والے کو بھی، لہذا نعرہ لگانے والا یا علی کہنے والا وہ بھی ایک طرح سے امیر المومنین کی معیت کر رہا ہے اس حد میں۔ اب زندگی کے ہر شعبے میں کیا ہم پیچھے چلنے والے ہیں مولا کے؟ اسی سے تشیع جنازہ، یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلتے رہنا۔ اگر جنازے میں اور ساتھ چلنے میں بہت فاصلہ ہو جائے تو پھر یہ تشیع جنازہ نہیں کہا جائے گا، صحیح ہے؟ تو تشیع کا لفظ، شیعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے پیروی کے لیے۔ تو آیت کا ظاہر کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے والے تھے ابراہیم، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو آپ کو سلسلہ دروس کی دوسری گفتگو یاد ہوگی کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے جو ہم سب پر حجت ہے، لیکن قرآن کے باطن بھی ہیں۔ اب قرآن کی کتنے باطن ہیں؟ ان من شیعتہ لابراہیم، ان کے شیعوں میں سے تھے ابراہیم۔ اگر آیت کا ترجمہ دیکھیں تو لفظی ترجمہ یہ ہے شیعتہ، ضمیر غائب ہے، ان کے شیعوں میں سے تھے ابراہیم، جو ضمیر بظاہر لوٹ رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف۔ تو ظاہر یہ ہے، لیکن کیا باطن بھی ہے؟ اور قرآن کے باطن میں کتنے باطن ہیں، اور ان باطن جو ہیں ان کی حقیقتیں کیا ہیں؟ اب یہ موضوع خود احادیث ائمہ علیہ السلام کی روشنی میں ایک الگ گفتگو چاہتا ہے، جو اس پر گنجائش نہیں کہ اس پہ بات ہو سکے، فقط اشارہ کر دوں۔ مثلا کتاب جامع الاسرار و منبع الانوار میں جو تصنیف آغا سید حیدر آمولی کی، اس کا صفحہ نمبر 530 پر یہ حدیث منقول ہے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان للقرآن ظاہرا و بطنا، یقیناً قرآن کا ظاہر بھی ہے اور قرآن کا باطن بھی ہے، وَلِبَطْنِهِ بَطْنٌ إِلَى سَبْعَةِ أَبْطُنٍ، اور پھر وہ حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ ہر باطن کے اندر بھی 7 مزید باطن ہیں، ایک ظاہر ہے پھر باطن ہے، باطن کے اندر 7 مزید باطن ہے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ وردہ، اور وارد یہ بھی ہوا ہے کہ 70 و 700 و 70 الف، کہ بعض روایات میں 70 کا عدد آیا ہے، بعض میں 700 کا عدد آیا ہے، بعض میں 70,000 کا عدد آیا ہے، یعنی قرآن کا ظاہر ہے اور باطن ہے، اور باطن کے اندر 70,000 باطن ہے، لیکن یعنی بعض میں 7 بطون کا ذکر، بعض میں 70,000 تک کا ذکر، بعض میں 700 تک کا ذکر۔ تو ان بطون کو طے نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کلام اہل بیت عصمت و طہارت موجود نہ ہو، اور یہ تمام اعداد ممکن ہے کہ کثرت پر بھی دلیل ہو، یعنی 70 بھی متعین نہ ہو، 70,000 بھی عطا متعین نہ ہو، یعنی بے شمار بے انتہا باطن ہیں ہر آیت کے۔ لیکن اس باطن کو سمجھنے کے لیے ہم
جیسے کہ عرض کیا تھا ہم نے دوسری اور تیسری گفتگو میں کہ کلام اہل بیت اطہار ہونا ضروری ہے، ورنہ قیاس و استحسان کہلائے گا. میری مرضی، میرا مزاج، میرا اپنا موڈ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا باطن یہ ہوگا، یہ جائز نہیں ہے ہمارے. تو یہ بات کسی حد تک چونکہ آ چکی ہے، لہٰذا مزید وضاحت تھوڑی سی آج اس میں اضافہ یہ ہو گیا تو اچھی بات ہے. اب اس آیت پہ غور کیجئے گا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ظاہری ترجمہ کیا ہے؟ یہ سورہ صافات کی آیت ہے کہ حضرت نوح نجی اللہ کے شیعوں میں سے تھے کون؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. لیکن کیا آیت کا کوئی باطن بھی ہے؟ باطن یہ ہے کہ کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 4 میں دو مختلف جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے، اور ہم دونوں جگہوں کو ملا کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جابر جوفی نے مولا ابو عبداللہ جعفر بن محمد صادق علیہ السلام سے سوال کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس آیت کے بارے میں کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اب ظاہر ہے کہ جابر جوفی آیت کے ظاہر کو جانتے تھے، وہ باطن کا سوال کر رہے تھے. ظاہر تو واضح ہے، ان من شیعتہ، یقیناً ان کے یعنی نوح کے شیعوں میں سے تھے ابراہیم، نوح کی پیروی کرنے والوں میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام. آیت کا ظاہر یہی ہے، لیکن کیا باطن اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو جابر جوفی کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا تو مولا صادق علیہ محمد علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی لما خلق ابراہیم، جب اللہ عز و جل، مستدرک الوسائل جلد نمبر 4 سے حدیث کو پڑھ رہا ہوں کہ جب اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کو خلق کیا تو کشف لہ عن بصرہ، تو ان کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے گئے. وَرَأَى نُورًا إِلَى جَنبِ الْعَرْشِ، تو انہوں نے عرش الہی کے ساتھ ایک نور کو دیکھا ابراہیم علیہ السلام. وَقَالَ إِلَٰهِ مَا هَذَا النُّورُ، تو انہوں نے سوال کیا کہ اے میرے رب یہ کون سا نور ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ وقیل هذا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے اے ابراہیم. صفوتی من خلقی، جو میرا خاص الخاص انتخاب ہے میری تمام مخلوقات میں. تو سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ کے نور کو دیکھا. وہ نور، میں سورہ صافات کی اس آیت پر آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی نگاہ میں شیعہ کون، اور آگے علامتیں بھی بیان ہوں گی کہ در حقیقت شیعہ کی علامتیں کیا، پھر ہم اپنے آپ میں دیکھ سکیں کہ وہ علامتیں ہمیں موجود ہیں یا نہیں ہیں. اور پھر روایت آگے بڑھتی ہے وہ نور علی ابن ابی طالب، اور ابراہیم علیہ السلام نے نور علی مرتضیٰ علیہ السلام دیکھا. ناصر دینی، کہ جو اللہ نے فرمایا کہ وہ علی، اس علی کا تم نور دیکھ رہے ہو جو میرے دین کے مددگار ہیں. وَرَأَى إِلَى جَنبِهِ ثَلَاثَةَ أَنْوَارٍ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان دو انوار کے ساتھ مزید 3 انوار کو دیکھا. وَقَالَ إِلَٰهِ مَا هَذِهِ الْأَنْوَارِ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار یہ کون سے انوار ہیں جنہیں میں دیکھ رہا ہوں؟ وقیل لہو ھذا نور فاطمہ، ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا گیا کہ یہ نور سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور آپ جانتے ہیں کہ بی بی کے نام کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ کا مطلب جدا کرنے والی. تو اس بی بی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا، روایت چونکہ آگے ہے فاطمت محبہا من النار، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کے محبوں کو جہنم کی آگ سے جدا کر دیا ہے. سبحان اللہ. تو اے ابراہیم آپ اس بی بی کا نور دیکھ رہے ہیں. وَنُورُ وَلَدَيْهَا الحسن والحسین، اور مزید انہوں نے 2 نور دیکھے جو بیوی کے بچوں کے نور تھے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ 5 انوار ہو گئے، مولا رسول اللہ کا نور دیکھا، پھر مولا علی کا نور دیکھا، پھر سیدہ کونین کا امام حسن امام حسین السلام کا نور دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے. پھر ابراہیم کہتے ہیں الہی وارا 9 انوار قد حفوا بہم، کہ میں 9 مزید انوار دیکھ رہا ہوں جو ان 5 انوار کے احاطے میں. سبحان اللہ. 9 وسطیاں کے جو قیل یا ابراہیم ہؤلاء الائمہ من ولد علی و فاطمہ، یہ وہ امام ہیں کہ جو علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما کی اولادوں میں سے 9 امام ہیں، جو امام حسین کے بعد 9 مزید ائمہ علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام نے، اب غور طلب بات ہے اب میرے اور آپ کے لیے یہاں کہ 14 انوار پہلے دیکھے. وقال الہی و سیدی، بس اب یہاں بات ختم اصولاً ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہاں بات آگے اور بڑھتی ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے سردار، ارا انوارا قد احدقوا بہم، اور میں کچھ انوار اور بھی دیکھ رہا ہوں پروردگار ان 14 کے علاوہ ہیں جو قد احدقوا بہم، یہ وہ انوار ہے کہ جو ان 14 نوروں کے گرد جمع ہے. سبحان اللہ. لا یحصی عددہم الا انت، پروردگار یہ تو اتنے نور ہیں، اتنے سارے ہیں الگ الگ کہ انہیں کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا سوائے تیری ذات کے رب العالمین. تو خدا متعال کی آواز آئی کہ ہؤلاء شیعتہم شیعت امیر المومنین علی بن ابی طالب. سبحان اللہ. فرمایا یہ سب کے سب، یہ جو تم نور دیکھ رہے ہو 14 انوار کے گرد اتنے نور ہیں کہ جو خدا کے سوا کوئی نہیں شمار کر سکتا، یہ سب کے سب علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں. اللہ اکبر. آیت کا باطن سمجھ میں آ رہا ہے اب آپ کو؟ اور یہ ان کے انوار ہیں جنہیں خدا کی ذات کے علاوہ کوئی اور احاطہ کر ہی نہیں سکتا.
فقال ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَبِمَا يُعْرَفُ شِيعَتُهُ۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں مزید، اب یہ اصل بہت کام کی بات آ رہی ہے کہ پروردگار یہ علی کے شیعوں کا جو نور میں دیکھ رہا ہوں تو انہیں پہچانا کیسے جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل نے فرمایا بِصَلَاةِ الْإِحْدَ وَخَمْسِينَ، یہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس سے پہچانا جائے گا۔ پہلی صفت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں کی اس حدیث میں بیان کی گئی کہ یہ دن میں 70 رکعت، وہ نہیں کہ 70 رکعت بھی بڑی مشکل سے پڑھیں فرض نمازیں، نہ یہ 51 رکعت پڑھتے ہیں، یعنی 17 رکعتیں فرض نمازوں کی پڑھتے ہیں، پھر نافلہ فجر کی 2 رکعتیں، 17 تو فرض ہو گئیں یومیہ نماز، پھر نافلہ فجر کی اگر آپ 2 رکعتیں ملا لیجئے تو 19 رکعتیں ہو گئیں، پھر نافلہ ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں ملا لیجئے تو یہ کل 35 رکعتیں ہو گئیں، پھر نافلہ مغرب کی 4 رکعتیں مزید ملائیے تو یہ 39 ہو گئی، نافلہ عشاء 2 رکعت بیٹھ کر جو 1 رکعت کے برابر، یہ 40 رکعتیں ہو گئی، اور اس میں مزید نماز شب کی 11 رکعتیں ملا دیں تو یہ 40 سے 51 کا حقیقی شیعہ علی ابن ابی طالب اسلام کی پہچان یہ ہے کہ وہ روزانہ 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلی علامت بتلائی گئی، یہ آج سے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی جب خلقت ہے اس وقت سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ دوسری پہچان آپ بڑا لطف محسوس کریں گے انشاءاللہ، والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری پہچان علی کے شیعوں کی یہ ہے کہ وہ اخفاتی نمازوں میں بھی حتیٰ جس میں سورہ آہستہ آواز میں پڑھنے کی تاکید ہے، مثلا ظہر اور عصر، ان میں بھی، اور جو جہری نمازیں ان میں تو یقیناً مولا علی کا جو شیعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتا ہے، اور کیجئے گا چاہے اسے ظہر اور عصر میں الحمد سورہ آہستہ آواز میں پڑھنا ہو، کیونکہ آہستہ آواز میں پڑھنے کے لیے اللہ کا حکم ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو علی کے شیعہ کی پہچان ابراہیم علیہ السلام کو بتلائی گئی، یعنی کوئی اہم بات ہے، کوئی ویٹیج ہے اس بات کا۔ اور در حقیقت حاکم شام نے اصل میں یہ بدعت ایجاد کی تھی جب وہ مدینہ آیا کہ اس نے نماز جماعت جب پڑھائی تو اس نے بسم اللہ کو یا تو آہستہ آواز میں بالکل پڑھا یا پڑھا ہی نہیں۔ یہ جو آپ بعض مسلمانوں کی جو نماز سنتے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نہیں سنتے، در حقیقت حاکم شام نے اس کا آغاز کیا تھا، اگرچہ کہ فقہ شافعی میں یہ کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھے، لیکن اور فقہوں میں اس طرح سے یہ حاکم شام نے بدعت ایجاد کی۔ حتیٰ اس وقت صحابہ کرام نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ انسیت ام سرقت، کیا بھول گئے ہو یا بسم اللہ چوری کی ہے تم نے؟ یہ اس یزید کے باپ سے کہا تو اس نے مجبور ہو کر دوبارہ نماز پڑھائی۔ حتیٰ امام شافعی نے اپنے دلائل میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں کیوں پڑھنا چاہیے، انہوں نے دلیل ہی لکھی ہے کہ اس وقت حاکم شام کا اقتدار اور اس کا ظلم اور ستم اتنا زیادہ تھا، اس کے باوجود بھی صحابہ کا اعتراض کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا نماز میں اتنا زیادہ کامن تھا اور اتنا زیادہ عادی تھا کہ وہ ضبط اور برداشت نہیں کر سکے اس ظالم کے سامنے، حتیٰ انہوں نے سامنے اس کے اعتراض کر کے کہہ دیا کیا نسیت ام سرقت، کیا بھولے ہو یا چوری کی ہے تم نے بسم اللہ، اور اس نے مجبور ہو کر دوبارہ بسم اللہ کو دوبارہ نماز پڑھائی، جس میں سورہ الحمد کے ساتھ بسم اللہ کو تو پڑھایا لیکن جو دوسرا سورہ تھا اس کے ساتھ پھر نہیں پڑھی اس نے بسم اللہ، تو حتیٰ پھر دوبارہ مقتدین نے اعتراض کیا کہ تم نے الحمد کے ساتھ پڑھائی ہے لیکن اب نماز میں دوسرے سورے کے ساتھ بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی، تو اسے پھر تیسری مرتبہ نماز پڑھانی پڑی۔ لیکن اتنا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کوئی نہ کوئی تکلیف تو تھی حاکم شام کو بسم اللہ سے، جو اس کی تلاوت کو نماز میں روکنا چاہتا تھا۔ پہلے دونوں سوروں میں نہیں پڑھی، اس کے بعد پھر بہت اصرار ہوا تو پہلے سورے میں پڑھی، پھر اس کے بعد پھر اصرار ہوا تو دوسرے سورے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن علامہ امام الدین محمود عیانی کی کتاب ہے مفاتیح المغالیق، اس میں مولا علی علیہ السلام سے انہوں نے روایت کو لکھا ہے، اور الروایت علی عہدۃ الراوی کے عنوان سے میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اسرار کلام اللہ فی القرآن و اسرار القرآن فی الفاتحہ و اسرار الفاتحہ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم و اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم فی باء بسم اللہ الرحمن الرحیم و اسرار الباء فی النقطة التي تحت البناء و انا النقطة التي تحت الباء۔ سبحان اللہ، امیر المومنین کا کلام، اسرار و کلام اللہ فی القرآن، کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کے جو اسرار ہیں نا وہ قرآن میں، قرآن عالی ترین وہ کلام ہے، وہ اسرار القرآن فی الفاتحہ، اور قرآن کے جتنے اسرار ہیں وہ فاتحہ میں، وہ اسرار الفاتحہ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتحہ کے جو راز ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اسرار کا مطلب ہوتا ہے راز، وہ اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم فی باء بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو اسرار ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با میں۔
سبحان اللہ. واسرار البا فی النقطۃ، اور جو با کے راز ہیں وہ با کے نقطے میں. اللہ اکبر. التی تحت البا، وہ نقطہ جو با کے نیچے ہے. وہ ان النقطۃ التی تحت البا، اور اس کے بعد امیر بیان مولائے متقیان قائد الغر المحجلین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے موجود ہوں. تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ پڑھیں گے تو خود بخود نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام سامنے آئے گا. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ حاکم شام کو کیا عداوت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، لیکن بہرحال اس نے بسم اللہ کو نماز سے ختم کروا دیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس روایت میں کیا بیان ہوا جو میں روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا. پہلی علامت ہے کہ 51 رکعت نماز. جب انہوں نے پوچھا کہ مولا علی کے شیعہ کی علامت کیا ہے تو اللہ عز و جل بیان فرمایا کہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے وہ شیعہ، نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتا ہے. لہذا آپ اس کے لیے خیال کریں، احتیاط کریں. والقنوت قبل الرکوع، تیسری علامت بیان کی گئی کہ وہ رکوع سے پہلے قنوت کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جب ہم دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں واجب تو نہیں ہے قنوت، لیکن مستحب تاکیدی ہے. ایسا مستحب تاکیدی ہے کہ اگر کوئی غلطی سے رکوع میں چلا جائے، اس نے قنوت نہیں پڑھا اور غلطی سے رکوع میں چلا گیا اور بھول گیا تھا قنوت، اس کے بعد رکوع میں یاد آیا تو پھر کھڑے ہو وہی قنوت پڑھے، پھر گویا ایک طرح سے قضا کر رہا ہے وہ قنوت کی، اور اس کے بعد پھر سجدے میں جائے. یہ خیال کرتے ہوئے کہ چونکہ معمولاً ہماری عادت ہوتی ہے کہ پھر قنوت پڑھنے کے بعد ہم ڈائریکٹ پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں، کیونکہ عادت ہی بنی ہوتی ہے. لیکن اس وقت چونکہ رکوع تو ہم کر چکے ہیں تو دوسرا رکوع تو نہیں ہو سکتا، ہم قنوت پڑھنے پھر ڈائریکٹ سجدے میں جانا ہے. اور اگر کوئی سجدے میں جا کے اس کو پھر یاد آئے کہ اس وقت کی بات ہے کہ جب رکوع سے اس نے یا رکوع میں ہے اور سر اٹھایا ہے اس نے، اس وقت یاد آ کے رکوع میں یاد آ گیا کہ میں قنوت بھول گیا ہوں. وگرنہ یہ کہ اگر سجدے میں یاد آیا تو اس کے الگ احکامات ہے کہ نماز کے بعد بھی اس کی قضا تک جاتی ہے اس کی، فقہاء کرام کے اپنے اپنے فتووں کے مطابق. لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مستحب تاکیدی قرار دیے گئے قنوت. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو جو شیعوں کی علامتیں بتائی گئی اس میں بیان کیا والقنوت قبل الرکوع، واجب نہیں لیکن مستحب تاکید. شارٹسٹ قنوت یہ ہو سکتا ہے کہ آپ فقط ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بھی کہتے ہیں نا، تب بھی یہ قنوت ہے. اس لیے قنوت کو ہرگز مس نہ کریں نماز میں، اور درود کم از کم ضرور پڑھیں قنوت. وتعفیر الجبین، سبحان اللہ. پھر ابراہیم علیہ السلام کو شیعوں کی علامت بتلائی گئی کہ یہ ہر چیز پر سجدہ نہیں کرتے علی کے شیعہ، کہ اپنی پیشانی کو خاک پر رکھتے ہیں. سبحان اللہ. والتختم بالیمین، اور مومن کی علامت یہ بتلائی گئی کہ یہ انگشتری کو دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں. اللہ اکبر. اگرچہ کہ بائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہننا حرام نہیں ہے، لیکن دائیں ہاتھ میں بھی ساتھ پہنی ہوئی تو زیادہ بہتر ہے. چونکہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام انگشتری کو دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں، اور وہ بھی اگر عقیق کی انگشتری ہو تو کیا ہی کہنا. اس لیے کہ عقیق کی انگشتری کے لیے حضور نے بیان فرمایا کہ علی سب سے پہلے جس پتھر نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور میری نبوت کا اور آپ کی ولایت کا اور آپ کے دشمنوں سے، آپ کے معذرت دوستوں سے محبت کا اور ان کے جنت میں جانے کا اعتراف اور اقرار کیا، اور آپ کے اعداء سے برات اور ان کے جہنم میں جانے کا اقرار کیا، وہ سب سے پہلا پتھر عقیق کا پتھر تھا. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پسند فرمایا ہے کہ عقیق کا جو پتھر ہے وہ ہر مومن کے ہاتھ کی زینت ہو. حتیٰ نماز میں بعض روایت کے مطابق 70 گنا یا 7 گنا یا 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے اگر عقیق کو پہن کر فقط کوئی نماز پڑھ رہا ہے. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت مہنگا عقیق ہو اور بہت ہی خاص تراشا ہوا، لیکن بس عقیق ہونا چاہیے. وہ چائنا کا پتھر نہ بنا ہوا ہو کہ جس کے آگے کسی کچھ رنگ کر کے کچھ اور چڑھا دیا، لیکن بل عقیق ہونا چاہیے. عقیق ہے وہ چاہے کسی بھی کوالٹی کا، لیکن عقیق اگر ہے اسے ہاتھ میں پہنیے، دائیں ہاتھ. وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 5 میں حدیث موجود ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ امام علی علیہ السلام سیدھے ہاتھ میں یعنی دست یمین، عربی زبان میں یمین کہتے ہیں رائٹ، دست یمین میں انگشتری کیوں پہنتے تھے؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواب دیا، اچھا پوچھا کیا گیا تھا، اخبرنی ان تختم امیر المومنین بیمینہ لأی شیء، کہ مولا بتلائیے گا کہ علی انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں کیوں پہنتے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں انما کان یتختم بیمینہ لانہ امام اصحاب الیمین بعد رسول اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی اس لیے پہنتے تھے کہ علی دائیں ہاتھ والوں کے امام تھے. یہ بات پہنچی آپ تک؟ علی دائیں ہاتھ میں انگشتری اس لیے پہنتے تھے کہ وہ دائیں ہاتھ والوں کے امام ہیں، اصحاب الیمین کے امام، جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اصحاب الیمین میں اصحاب الیمین. اور امام موسیٰ کاظم السلام نے پھر آگے فرمایا وَهُوَ عَلَامَةٌ لِشِيعَتِنَا يُعْرَفُونَ بِهِ، یہ دائیں ہاتھ میں انگشتری پہننا یہ ہمارے شیعوں کی علامتوں میں سے ہے کہ جس سے ہمارے شیعہ پہچانے جاتے ہیں. سبحان اللہ.
پھر آگے اسی حدیث میں وبالمحافظت، آج میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی نگاہ میں شیعہ کون؟ قرآن کی نگاہ میں شیعہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی انہوں نے جب پوچھا کہ شیعہ کی علامتیں کیا ہیں تو بیان ہونا شروع ہوئی۔ اب میں حدیث کی روشنی میں وبالمحافظت علی اوقات الصلاۃ، فرمایا شیعہ کی علامت یہ ہے کہ نماز کے وقتوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ نماز کا وقت دنیاوی کاموں میں یا بلکہ کسی بھی اور کام میں نہیں لگاتا۔ سوائے اس کے کہ بعض لوگوں کی واقعاً جینوئن مجبوری ہوتی ہے، وہ کسی ایسی جاب پر ہوتے ہیں کہ وہ نماز فوراً اول وقت میں نہیں پڑھ سکتے، وہ کچھ اور لیکن شیعہ فقط نماز پڑھتا نہیں بلکہ اول وقت میں پڑھتا ہے۔ اصل شیعہ ہوا ہے، آپ اول وقت میں نماز پڑھنے کی عادت بنائیے، ڈیلے نہ کی۔ یعنی یقین فرمائیے گا کہ جو اس کے عادی ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں ایسی برکت عطا کرے گا کہ آپ کے سارے کام خود بخود ہونے لگیں گے اگر آپ نے اول وقت میں نماز پڑھ لی۔ اول وقت میں نماز پڑھ لی، آپ کو لگے گا کہ میرے پاس بہت سارا وقت ہے بہت سے کاموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ خود، کیونکہ وقت کا خالق بھی تو اللہ ہے نا، جب ہم اس کی عبادت کو ڈیلے کرتے ہیں تو ہمارا کوئی بھی کام وقت پہ ہو نہیں پاتا۔ ہم اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت وقت پہ کر لیتے ہیں جو اس نے ہم سے مانگا ہے، ہمارے سارے کاموں کو وقت پہ کر دیتا ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور ہمارے شیعہ پہچانے جاتے ہیں مالی واجبات کی ادائیگی کے ذریعے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَمُوَاسَاةِ الْإِخْوَانِ، فرمایا اور ہمارے مومن بھائیوں کی مدد کے ذریعے سے ہمارے شیعہ پہچانے جاتے ہیں، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیکی کا حکم دینے سے اور منکر سے روکنے سے ہمارے شیعہ پہچانے جاتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یاد ہے نا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اب سننے والے بھول جائیں تو بھول جائیں، لیکن خطیب کو تو یاد رکھنا پڑتا ہے نا کہ چین آف کانٹینٹ کیا تھا اس کا۔ تو ہم نے بات یہاں شروع کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے نور دیکھا عرش الہی پر، یاد آ گیا آپ کو انشاءاللہ؟ تو سوال کیا کہ یہ پروردگار کس کا نور ہے؟ اللہ نے کہا رسول اللہ کا نور ہے، پھر کہا مولا علی کا نور ہے، پھر سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کا نور ہے، پھر حسنین کریمین کا نور ہے، پھر 9 ائمہ علیہ السلام کا نور ہے جو صلب امام حسین علیہ السلام میں سے ہوں، پھر ان کے اطراف میں انگنت نور دیکھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ پروردگار یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہؤلاء شیعۃ امیر المومنین علی بن ابی طالب، فرمایا کہ یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ ہیں، یہ ان کے نور آپ دیکھ رہے ہیں جن کو پہچان جن کو گنتی نہیں کر پائے ابراہیم علیہ السلام، اتنے کثیر تعداد میں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سنا کہ یہ مولا علی کے شیعوں کا نور ہے جو اتنا زیادہ روشن ہے، تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے ان 14 میں قرار دے دیں۔ اللہ اکبر، جب ابراہیم اولو العزم خلیل اللہ نبی، وہ اپنے آپ کو محمد جیسا بلکہ ائمہ علیہ السلام جیسا نہیں کہہ سکتے، تو ایک جاہل ملا مولوی کی اوقات کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کو اپنے جیسا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب شیعوں کا نور دیکھا تو ہاں انہوں نے یہ کہا کہ پروردگار تو مجھے شیعوں میں قرار دے دے، علی کے شیعوں۔ میں مستدرک الوسائل جلد نمبر 4 سے حدیث پڑھ رہا ہوں، اور اس وقت میرے اور مسلک کے بھائیوں کا مطمئن ہونا یا ان کا متفق ہونا کوئی ضروری نہیں، میں اپنے شیعہ بھائیوں سے خطاب کر رہا ہوں جن کے لیے حدیث معتبر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم یہ مولا علی کے شیعوں کا نور ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار شیعوں کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ عز و جل نے جواب دیا کہ 11 رکعت جو نماز پڑھتے، 51 رکعت جو نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بآواز بلند پڑھتے ہیں، دوسری پہچان، خاک پر سجدہ کرتے ہیں، تیسری پہچان، رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے ہیں، اور چوتھی پہچان، اور انگشتری دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں، یہ 5ویں پہچان۔ انگشتری بھی دائیں ہاتھ میں اس لیے پہنتے ہیں کہ مولا علی انگشتری کو دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، اس لیے کہ اصحاب الیمین کے امام تھے مولا علی علیہ السلام۔ اچھا، بالکل اس سے ملتی جلتی حدیث آپ کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے بھی ملے گی جو آپ 40 کی مجالس میں سنتے ہیں، صرف ایک فرق کے ساتھ۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے تہذیب الاحکام میں جلد نمبر 6 میں اس کو بیان کیا ہے کہ علامات المؤمن 5، مومن کی 5 علامتیں، صلاۃ 51 وزیارت 40 وتختم بالیمین وتعفیر الجبین والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا یہ حدیث کہ مومن کی 5 علامتیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے حدیث کے مطابق کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، یہ وہی بات ہے کہ جو اس ابراہیم علیہ السلام والی حدیث میں بیان کی گئی۔ انگشتری دائیں ہاتھ میں پہنتا ہے، یہ بھی حدیث میں بیان کیا۔ تعفیر بالجبین یعنی خاک پر سجدہ کرنا، یہ بھی اسی حدیث میں بیان کیا۔ والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا، فقط اس میں یہ تھا کہ رکوع سے پہلے قنوت کرتا ہے مومن، وہ بھی ایک علامت ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث میں وزیارت 40 کہ روز 40 ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کرنا، یہ مومن کی علامتوں میں سے۔ اب چاہے وہ حدیث ہو یا یہ حدیث ہو، دونوں اپنے اپنے مقام پر درست ہیں۔
غور فرما رہے ہیں؟ تو آپ اگر دونوں حدیثوں کو ملا لیجئے تو کل 6 علامتیں آپ کے پاس آ جائیں گی، کیونکہ اس میں بیان کیا گیا کہ رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے ہیں، اور یہاں بیان کیا گیا کہ 40 کی زیارت کرتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کی۔ تو بہرحال یہ سب ہے مومن کی علامتیں۔ اب سب سے پہلے تو مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کتنی علامتوں کو پورا اترتا ہوں، کتنے پہ نہیں، اور اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں۔ یہاں بات ہو رہی ہے فقط واجبات کی حد میں نہیں، مستحبات کی، کیونکہ ہائیسٹ لیول کی بات ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو شیعہ ہیں کو معمولی بات تو نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے، بس روایت میں مکمل کرتا ہوں، جب ابراہیم علیہ السلام نے علامتوں کو سنا اللہ سبحانہ وتعالی سے، قال ابراہیم کہتے ہیں اللہم اجعلنی من شیعۃ امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ سبحان، وہ کہتے ہیں پروردگار میری تجھ سے دعا یہ ہے کہ تو مجھے بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں میں قرار دے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے مولا علی علیہ السلام کا شیعہ ہونا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی تمام الحقن بالصالحین بھی ابراہیم کی دعا ہے قرآن۔ پروردگار مجھے صالحین سے ملحق فرما، گویا یہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے شیعوں سے۔ اور پھر ذمہ داری بھی کتنی بڑی، معمولی ذمہ داری ہے یہ، اتنی علامتوں کا پورا کرنا۔ اس کے بعد اور بھی روایتوں میں علامتیں موجود ہیں، جیسے کہ ہم نے ابھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو روایت پڑھی، اس میں کہا امر بالمعروف کرتے ہیں، جہاں کہ کسی دیکھتے ہیں کہ کسی اچھائی میں کوئی کمی ہے اس کا امر کرتے ہیں، کوئی منکر ہو رہا اس کو روکتے ہیں، مواسات اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی سے پیش آتے ہیں، کہیں نہ کہیں جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کے لیے مالی طور پر اور اخلاقی طور پر ان کے لیے مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا پروردگار تو مجھے علی کے شیعوں میں قرار دے، قال تبارک و تعالی قد جعلتک منہم، تو اللہ عز و جل نے جواب دیا کہ ابراہیم ہم نے آپ کو قرار دیا علی کے شیعوں۔ اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے کہا فَلِهَذَا أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ فِي كِتَابِهِ، لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام مجید میں سورہ صافات میں اس آیت کو نازل کیا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ یقیناً اس کے شیعوں میں سے تھے ابراہیم۔ میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی ضمیر غائب ہے یہاں، اس کے شیعتہ، بظاہر یہ پلٹ رہی ہے حضرت نوح کی طرف، اور بباطن یہ پلٹ رہی ہے مولا علی علیہ السلام کی طرف۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ ضمیر غائب کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس مفہوم کی طرف بھی پلٹ سکتی ہے جو بظاہر عبارت میں موجود نہ ہو۔ بہت غور کیجئے، لہذا ابراہیم علیہ السلام کے لیے افتخار تھا کہ وہ شیعیان حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں شمار ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر روایت آگے بڑھتی ہے کہ ان ابراہیم لما احس بالموت، جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنی موت کا احساس ہوا تو روا حاضر خبر لاصحابہ، انہوں نے یہ پوری روایت، یہ پورا واقعہ بیان کیا اپنے اصحاب سے کہ میں نے عرش الہی پر یہ نور دیکھے تھے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام تلقین کر کے جا رہے تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اپنے اصحاب کو، تو اس وقت انہوں نے عرش الہی پر جو نور دیکھے تھے انہیں بیان فرمایا اپنے اصحاب کو آخر وقت میں، اور انہوں نے مولا علی کے شیعوں کو دیکھ کر دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے بھی تو علی بن ابی طالب کے شیعوں میں قرار دے۔ یہ سب انہوں نے اپنے اصحاب کو بیان کیا، وسجد، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اللہ اکبر، اور پھر جب وقت آخر سجدہ کیا فقبض فی سجدتہ، تو ان کی جو روح ہے وہ اسی سجدے کے عالم ہی میں قبض کی گئی، یعنی سجدے کے عالم میں ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ یعنی واقعا دیکھنا چاہیے کیا شیعہ تھے علی کے۔ رمضان میں ذکر بھی بڑا مناسب ہو گیا، جیسے مولا علی علیہ السلام سجدے میں شہید ہوئے ویسے ہی ابراہیم شیعہ علی ابن ابی طالب بھی سجدے ہی میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ پیروی کا جب انداز تھا۔ سبحان اللہ۔ تو بات واضح ہو گئی کہ مولا علی علیہ السلام کے شیعہ بننے کے لیے بہرحال علامتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر یہ علامتیں مکمل نہ ہو تب بھی محب ضرور ہوتا ہے، وہ مولا کا محب، اور مولا کے محب کا بھی بڑا احترام ہے۔ حدیث قصہ میں شیعتنا و محبین الا ونزلت علیہم الرحمہ، شیعوں کا ذکر بھی ہے، ساتھ میں محبین کا ذکر بھی، تو مولا کے محب کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اور مولا کے محب پر بھی انشاءاللہ جنت ہے بے شک۔ لیکن جو شیعہ کا مقام ہے بہت عالی ہے۔ امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام سے کسی نے کہا تھا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، روایت میں جملہ ہے، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہارا قلب ابراہیم علیہ السلام کے قلب کی طرح ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام میں شیعت ہے۔ اور پھر امام نے قرآن کی یہی آیت پڑھی تھی وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، تو امام علیہ السلام نے آیت پڑھ کے سورہ صافات کی بتلایا تھا کہ کیا تمہارا قلب اس کیفیت پر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ اگر تم اس مقام پر نہیں ہو کہ جو یقیناً ہم نہیں ہیں، تو کہا پھر اپنے آپ کو محب کہو۔ صحیح ہے۔ اچھا، شیعہ آج کی جو تعبیر ہے اس کے اعتبار سے ایک اصطلاح بن گئی ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہو رسول اللہ،
اس اعتبار سے استعمال کرنا جائز بھی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت باعمل شیعہ نہ بھی ہو اسے بھی شیعہ کہیں، اس لیے کہ ڈیفینیشن شیعہ کی آج کا جو کانسیپٹ ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن حقیقی معنوں میں جو شیعہ ہیں وہ تو پھر ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر وہ سلمان ہے، پھر وہ ابو ذر ہے، پھر کہا تم اپنے آپ کو محب کہو۔ بس جان گرامی، اللہ تعالیٰ بھی چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا دل پاک ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی ولایت کو پہنچانے کے لیے، چاہے کوئی حتیٰ کسی کرسچن کے گھر میں ہے، کسی ایسے ماحول میں ہے کہ جہاں پر دور دور تک دین کا کوئی اثر نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کہیں کوئی ایسی نیکی کسی کی ہوتی ہے یا کوئی ایسی خاصیت، کوئی خلوص ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مولا علی کی ولایت پر ایمان کے لیے اسے چن لیتا ہے، یہ اللہ کا خاص انتخاب ہوتا ہے۔ خود ہمارے سامنے مثال موجود ہے، حتیٰ یزید کی جو بیوی تھی ہند، بہرحال اس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے احترام تھا۔ یزید کا جو بیٹا تھا اس ملعون کا بیٹا ہے، لیکن اپنے باپ کو ڈسون کر دیا اس نے۔ تو اگر قابلیت ہو، جس لیول تک قابلیت ہے اس حد تک کی ولایت یقیناً پہنچتی ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے اہتمام میں وہ ہدایت سے محروم نہیں رکھتا، وہاں سے فیض جاری ہے، ہم اسے لینے والے بنے۔ بس عزیزوں، میں چاہتا ہوں اسی منظر کو آج آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں مختصراً کہ ایک عجب منزل ہوگی ہند کے لیے۔ خود یہ بات منقول ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت کر چکی ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خادمہ رہ چکی ہیں، اس کے بعد زمانے نے حالات پلٹے اور پھر پہنچ گئی اور پھر یزید کی بیوی بنی، اور جانتی بھی نہیں ہے کہ یہ اصل میں کون سے قیدی آئے ہیں۔ حضرت مرزا دبیر نے اس میں پورا مرثیہ لکھا ہے کہ قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہیں۔ تو ہند جو ہے وہ قید خانے کے دروازے پر جب پہنچی تو دیکھا کہ ایک قیدی ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اللہ، بیڑیاں جو ہے پیروں میں دھس چکی ہیں اور گردن طوق سلاسل سے لہو جاری ہے۔ اللہ اکبر، لاغر و خستتن و فاق کشو تشندہاں۔ عجب مصرع لکھا ہے یہ، امام سجاد علیہ السلام کی کیفیت کو بیان کیا، لاغر و خستتن و فاق کشو تشندہاں، منہ پہ سیلی کے نشاں، پشت پہ دروں کے نشاں۔ ہائے ہائے، گویا امام کے چہرے اقدس پر بھی تماچوں کے نشان تھے، منہ پہ سیلی کے نشان، پشت پہ دروں کے نشان، ساق پا فاقے زنجیر میں تھراتی ہے، استخوانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے۔ اب جب ہند کی زوجہ وہاں پہنچی ہے اور بات کرنا چاہ رہی ہے تو ہند نے پوچھا مرض کیا ہے، کہا بے پدری۔ اب وہ بات کر رہی ہے، وہ نہیں جانتی کہ کون ہے۔ ہند نے پوچھا مرض کیا ہے، کہا بے پدری۔ رو کے وہ بولی دوا کیا ہے، کہا نوحہ گری۔ اللہ اکبر۔ امام سے کو پوچھتا ہے کہ آپ مریض ہیں، مرض کیا ہے؟ امام کہتے ہیں نہیں، میرے بابا شہید ہو گئے، اصل مرض تو یہ ہے، اصل تکلیف تو یہ۔ رو کے وہ بولی دوا کیا ہے، کہا نوحہ گری۔ اب تو عزاداری ہے بس دوا۔ گھر جو دریافت کیا کہنے لگے در بدری۔ بولی لیتا ہے خبر کون، کہا بے خبری۔ اللہ اکبر۔ آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے، تازیانوں کے نشا پوشت پہ دکھلانے لگے۔ کچھ مصرے ایسے عجب ہوتے ہیں کہ لگتا ہے الہامی ہے واقع۔ اب ہند قید خانے میں داخل ہوئی اور شہزادی بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے غیرت سے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ ہند کے لیے کرسی لگا دی گئی۔ ہائے ہائے عزیزوں، بات چیز ہوتی ہے محسوس کرنے والی۔ اب ہند کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور علی و فاطمہ زہرا کی بیٹیاں زندان میں فرش پر ہیں، وہ فرش کے جہاں نہ کوئی کپڑا بچھا ہوا ہے نہ کوئی اور اہتمام ہے، بیویاں قیدی بن کر فرش پر ہیں، ہند کرسی پر ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر بی بی زینب سے اب وہ کلام کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہی کتنا سخت مرحلہ ہوگا۔ بی بی زینب سے پوچھتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنا سر چکا لیا ہے؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا ہند کو۔ میں کچھ زبان حال پڑھ رہا ہوں، کچھ شاعری سے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت۔ تو سپاہی کہتے ہیں کہ یہ یزید کی بیوی ہے، جواب دو اسے، جھڑک کے کہتے ہیں۔ تو ہند یہ کہتی ہے کہ میں خود ان قیدیوں سے بات کروں گی، میں خود بات کرنا چاہتی ہوں۔ پوچھتی ہے بیوی آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کہاں کے قیدی؟ تو فاطمہ کی بیٹی نے کہا کہ ہم مدینۃ الرسول کے رہنے والے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ارے مدینہ کے قیدی ہیں؟ یہ سن کر وہ کرسی سے نیچے اتر آئی۔ ہائے ہائے، مدینہ کا احترام اتنا، اسے کیا خبر تھی جان مدینہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کربلا میں۔ دوبارہ وہ سن کر کرسی سے نیچے بیٹھ گئی۔ اب بی بی زینب نے کہا کہ تم نے کرسی کیوں چھوڑ دی؟ کہتی ہے بھلا مدینے والوں کے سامنے میں کرسی پہ کیسے بیٹھ سکتی؟ تو ہند نے کہا کہ اے قیدن بی بی،
میں آپ سے مدینہ کے گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، بس میں یہ بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کوئی غم نہ عطا فرمائے، سے آپ کو غم امام حسین علیہ السلام کے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ آج بات ہوئی کہ ہمیں شیعہ کیسے بننا چاہیے اور کیا کیا علامتیں اپنانی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں واقعاً امیر المومنین مولا حسین کے شیعوں میں قرار دے۔ تو بیوی نے کہا کہ پوچھو، تو شہزادی اور قیدی ہوں، جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھو۔ تو ہند نے کہا کہ علی کے گھر کے بارے میں بتلاؤ۔ بی بی نے کہا کہ جب ہم مدینہ سے چلے ہیں، علی کا جو گھر ہے اس پہ قفل پڑا ہوا ہے، علی کا گھر ویران ہے۔ اب اس کے دل میں کچھ کچھ خیال آ رہا ہے، یہ مدینہ کے رہنے والے بھی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کا گھر ویران ہے۔ اب دل میں سوچ رہی ہے کہ کہیں یہ وہی بیویاں تو نہیں جن کا میں سوچ رہی ہوں، دل میں خیال کر رہی ہے۔ شان زینب پہ نظر کر کے کہا یا داور، خلد سے فاطمہ زندان میں آئیں کیوں کر؟ یعنی یہ تو بی بی فاطمہ ہے نا، کوئی ثانی زہرا، وہ زندان میں؟ دیکھا بانو کو تو یہ کہنے لگی وہ ششدر، ہائے ایران کی شہزادی ہے کیوں ننگے سر؟ قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے، قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے، کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی، کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے۔ بولی زینب کے نہ لے زینب و کلثوم کا نام، وہ نبی زادیاں ہیں قید میں ان کا کیا کام؟ ہے غضب فاطمہ کی آل کے حق میں یہ کلام، توبہ کر ہوش میں آ بی بی زباں اپنی تھام، بلوے میں عطرت محبوب الہی آئے، اور جہاں میں نہ قیامت نہ تباہی آئے۔ تو بی بی زینب نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ علی کے گھر کے بارے میں تو پوچھنا چاہتی ہے، کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے؟ تو ہند نے کہا کہ میں اپنے آقا حسین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ حسین کے بھائی عباس جوان علی اکبر کی کیا خبر ہے؟ میرے مولا سجاد کی کیا خیریت ہے؟ اور میری مختومہ بی بی زینب بنت علی کس عالم میں؟ بس شہیدوں کے نام آنا تھے، میں ختم کرتا ہوں کیونکہ ایصال ثواب کے لیے چند نام تھے میرے پاس، تو تھوڑا سا میں نے مصائب آج اس حد تک پڑھ دیے۔ قید خانے میں ماتم شروع ہوا، بی بی زینب کہتی ہیں کہ اے ہند، تو نے جس حسین کے بارے میں پوچھا ہے اس کا سر تیرے شوہر کے سامنے تشت میں رکھا ہوا ہے، اور حسین کا جسم کربلا کی تپتی ریت پر بے گور و کفن 3 دن تک پڑا رہا ہے، اور تو نے عباس و اکبر کا پوچھا، ان کے سر نیزوں پر بلند کر کے شام لائے گئے، میں ان کے جسموں کو چھوڑ کر کربلا سے آئی ہوں۔ اور تو نے سجاد کے بارے میں پوچھا ہے تو سن، وہ بیمار جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، یہ وہی در زندان پر بیٹھا ہوا جوان ہے جو اب بوڑھا نظر آتا ہے، آیا جس سے تم پردہ کر کے آئی ہو۔ ہند نے سر پیٹ کر کہا بی بی تو پھر کیا تم وہی ہو کہ جو میں سوچ رہی ہوں؟ آئے اس دن سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی؟ میں کہوں گا اے ہند، تم نے فقط بی بی زینب، آپ فقط مختومہ رہی ہیں اور زندان میں بی بی کو آپ دیکھا نہ گیا۔ سوچو ذرا زینب کی ماں نے زینب سلام اللہ علیہا کو تعزیانے کھاتے کیسے دیکھا ہوگا، سکینہ کو تماچے لگتے کیسے دیکھا ہوگا۔ بس ہند کو اب بھی یقین نہیں آتا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ فاطمہ کی بیٹی زندان میں آ جائے۔ دل کی تسلی کے لیے مزید پوچھ لیا بی بی آپ کون ہیں؟ بی بی نے کہا میں زینب بنت علی ہوں، یہ میری بہن ام کلثوم ہے، یہ حسین کی دختر سکینہ ہے، یہ اصغر کی ماں ام رباب ہے۔ اب اس نے سوچا یقیناً 6 ماہ کا بچہ تو کم از کم نہیں مارا گیا ہوگا، ایسا تو نہیں کہ کہیں بانو نے بچے کو اپنی گود میں چھپا لیا ہے۔ یہ سوچ کر رباب سے کہتی ہے کہ جان قربان جمال شہ ابرار کروں، تو میری گود میں اصغر کو تو میں پیار کروں۔ خالی گود خالی اسے دکھلا کے یہ بانو نے کہا بی بی اصغر کہاں؟ اصغر ہوئے بابا پہ فدا، 3 دن تک میرے ششماہے کو پانی نہ ملا، چھت گیا ہائے غضب تیر سے ننھا سا گلا، دودھ اگلتے ہوئے جنت کو ستارے اصغر، نام لے کر میرا ہائے ہائے نہ پکارے اصغر۔ بس یہ سننا تھا کہ ہند سے برداشت نہ ہو سکا، سر سے چادر پھینک دی، سر میں زندان کی خاک ڈالنے لگی۔ زندان میں قریب ایک پتھر رکھا تھا، اسے اٹھا کر اپنے سر پر اتنا مارتی جاتی تھی کہ چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اسی عالم میں اٹھی برہنہ سر دربار میں آ گئی۔ یزید نے اپنی بیوی کو دیکھا، جلدی سے اپنی مسند سے اٹھا اور ہند کے سر پر چادر ڈال دی۔
تو ہند نے کہا اے مردود تو مجھے بے ردا دیکھ کر غیرت کھا رہا ہے، ارے جس نے مجھے پردہ سکھلایا ہے وہ بھی زندان میں بے ردا ہے۔ یزید کہتا ہے وہ ابن زیاد نے حسین کو قتل کیا تھا۔ ہند نے کہا اے لعین یہ بتا حسین کے کٹے سر پر چھڑی کس نے ماری ہے؟ زہرا ذاتیوں کو برہنہ سر دربار میں کس نے بلایا ہے؟ سجاد کے گلے میں توق کس نے ڈالا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ